وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی روح والعبادہ وقال ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا صلوات اپنے بیماروں کی شفا یابی کے لیے صلوات مل کے بلند آواز سے کہیے اپنے مرحومین کی نجات کے لیے بھی صلوات بلند لہجے میں پڑھیں یہ جو آپ کا آنا ہے اس عمل کی قبولیت کے لیے بھی صلوات بلند لہجے میں پڑھیں برادران ایمانی، بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ مالک یہ تمام دوست احباب جو علی الصبح مجلس نزلوں میں کربلا میں تشریف لائے، ان کے کچھ دعائیں ان کے دل میں ہیں اور کچھ دعائیں زبان پہ آ چکی ہیں۔ دل والی بھی تو ہی جانتا ہے اور زبان پہ آنے والی دعا بھی تو ہی جانتا ہے۔ کبھی کبھی بندہ تنہائی میں اپنے اللہ سے دکھ درد کرتا ہے، مالک میری یہ مشکل ہے، مالک میرے یہ حالات ہیں۔ اس کا مطلب ہے بندہ جیسا بھی ہو اتنا تو جانتا ہے نا کہ میری بھی کوئی سننے والا ہے۔ اس سننے والے کو رحمان کہتے ہیں، اس سننے والے کو رحیم کہتے ہیں۔ مالک ان کی دل والی اور ان کی زبان پہ آنے والی دعائیں تجھے واسطہ ان کا جن کے صدقے میں تو نے کائنات بنائی، ان سب کی نیک دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ معطر ہو جائے ماحول صلوات کے ساتھ۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، یعنی آپ کو یہ شعور ہے کہ آپ ذکر مظلوم کربلا میں تشریف لائے۔ اللہ ہر بندے کو یہ نعمت نصیب نہیں کرتا، بے شک ہر بندہ اس نعمت کو نہیں پا سکتا۔ اللہ جس بندے پر راضی ہونے کا ارادہ کرے کہ میں اس بندے پر راضی ہونا چاہتا ہوں، اس بندے کو حسین کی محبت عطا کرتا ہے، اور جس بندے سے اللہ ناراض ہونے کا ارادہ کرے اس کے کسی عمل کی وجہ سے، تو
اس کی سزا یہ ہے اس بندے کو حسین جیسی نعمت سے دور کر دیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں ہر مجلس سے پہلے، حمد ہے اس اللہ کی ایک ہی کائنات میں ذات ہے جو آپ کے اندر کی کیفیت سے واقف ہے۔ مثلاً اللہ سے چھپ کر آپ کوئی عمل نہیں کر سکتے، فقط ایک ذات ہے جو ہمارے ارادوں سے بھی واقف ہے، یعنی جو ہم سوچ رکھتے ہیں اس سوچ کو بھی اللہ جانتا ہے۔ تو پھر جب بندہ ارادہ کر کے مجلس حسین میں جائے تو اللہ ہر قدم کے بدلے میں اسے 10 نیکیاں عطا کرے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اس نے اجر ہماری اوقات کے مطابق نہیں دینا، اپنی ذات کی حیثیت کے مطابق اس نے اجر دینا، اور اس کے خزانے وسیع ہیں، اتنے وسیع ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حمد و ثنا ہے، یعنی پوری کائنات میں فقط ایک ذات ہے جو حمد و ثنا کے لائق ہے، وہ خدا۔ حمد و ثنا ہے اس اللہ کی جو بندوں کو قوت برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، لیکن اوقات سے زیادہ عزت ضرور دیتا۔ اپنی اپنی اوقات ذرا سے نہیں ملا، میری اوقات، آپ کی اوقات، ابتدا میں ہم کیا تھے؟ ہماری اوقات یہ ہے کہ ہم جس جگہ پر، جس زمین کے مالک بن کے ٹہل کر چلتے ہیں، اوقات، اس زمین پر اپنی مرضی سے آ نہیں سکتے۔ جس پر ناز کرتے ہیں میرا فلاں دکانداری، بینک بیلنس، زمین، جائیداد، سلسلے، نظام، اس زمین پر ہم اپنی مرضی سے آ نہیں سکتے۔ یہ عقیدہ سب کا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے یہاں آ نہیں سکتے، نہیں آ سکتے نا۔ جس دنیا میں بیٹھے ہو، میں اپنی اور آپ کی اوقات بتا رہا ہوں کہ ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے آ نہیں سکتے اور نہ اپنی مرضی سے جا سکتے، یعنی آنا اور جانا ہماری مرضی پر منحصر نہیں، بس یہی اوقات ہے۔ یہ اپنی اوقات دیکھیں کہ آنا بھی اور جانا بھی ہماری مرضی پر منحصر نہیں۔ آنا کس کی مرضی کا ہے؟ بولو بھی، اللہ کی۔ اللہ جس کو جہاں چاہے بھیجے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ قادر ہے۔ جس کو جہاں چاہے، وہ چاہے کسی کو غریب کے گھر بھیجے، وہ چاہے کسی کو امیر کے گھر بھیجے، وہ چاہے کسی کو تمہارے گھر بھیجے، وہ چاہے کسی کو اپنے گھر بھیجے۔ بسم اللہ، وہ چاہے اپنے
اپنی مرضی والا جس کو ایک صلوات پڑھنے کے محمد وہ مرضیوں کا مالک، وہ جس کو جہاں چاہے بھیجے۔ ایک پیغام ہے ابتدا میں، اور یہ لوگ اگر اس پیغام کو لے لیں تو بعض دفعہ ایک جملہ بندے کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ ایک پیغام بندے کی آئندہ زندگی بدل دیتا ہے۔ بہتر دیکھو، جب آنا تیری مرضی کا نہیں اور جانا بھی تیری مرضی کا نہیں، تو درمیان میں رہنا تیری مرضی پر کیوں ہے؟ کسی کی مرضی سے رہو جس نے بھیجا تھا، اسی کی مرضی سے رہو جس نے واپس لے کر جانا ہے سامنے۔ لیکن جن کو جانے کے لیے وسیلہ حسین مل جائے، نعرے حیدری، ان کو جانا سامنے ہے، جانا دنیا چھوڑ کر سب نے۔ لیکن ایک حدیث میں نے پڑھی ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ دنیا میں ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا میں ہدایت مل جائے۔ بندہ کو برا بھی ہونا، وہ چاہتا ہے میری اولاد نیک ہو جائے۔ وہ مسجد میں جائے گا، بچے کو لے کر نماز کے لیے کہے گا، قرآن کے لیے کہے گا، اور کہے گا چلو ہم برے صحیح لیکن میری اولاد نیک ہو جائے۔ ہر بندہ چاہتا ہے مجھے دنیا میں ہدایت ملے اور مر جانے کے بعد نجات ملے۔ تو لفظ ہے ہدایت اور نجات۔ اللہ کے ایک صلوات پڑھنے میں محمد والے محمد ہدایت یافتہ، نجات یعنی مر جانے کے بعد جہنم سے نجات، جنت میں داخل ہونا آسان ہوگا۔ ہدایت ہر بندہ چاہتا ہے، ہر نوجوان چاہتا ہے، مومنین و مومنات چاہتے ہیں کہ مجھے ہدایت نصیب ہو جائے، اور مر جانے کے بعد ہر بندے کا ارادہ ہے کہ مجھے نجات مل جائے۔ دونوں لفظ آپ سنیں، کائنات کے سچے نبی نے ان دونوں لفظوں کو منسوب کر دیا ہے حسین ابن علی سے۔ ہدایت کو بھی اور نجات کو۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ دنیا والوں، اگر تم نبی کے بعد چاہتے ہو کہ تمہیں دنیا میں ہدایت ملے، پھر بھی تمہیں حسین کے در پہ آنا پڑے گا، اور چاہتے ہو نجات ملے، پھر بھی تمہیں حسین کے در پہ آنا۔ اور یہ جو آپ تشریف لائے ہیں، میں جملہ محبت حسین میں پھر کہوں کہ آپ عشق حسین میں آئے۔ دنیا کا کوئی بادشاہ اپنی زندگی میں اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے اتنے لوگ جمع نہیں کر سکتا جتنا حسین جانے کے بعد بھی کر رہا۔ اور یہ جو آپ تشریف لائے ہیں، اس میں فقط آپ ہی نہیں آتے، توجہ رکھیے گا، اللہ کے ملائکہ بھی اس بازم میں، اس رشتے میں، ان صفوں میں آپ کے ساتھ ہیں۔ ملائکہ، اللہ کے ملک، مقربان۔ اور اگر بندہ ذہن میں سوچ پیدا کرے کہ ثبوت کیا ہے،
باقی ملائکہ کا تو مجھے پتہ نہیں، یہ جو دو آپ کے ساتھ تشریف لائے بھائی، کرامن کاتبین کوئی فرشتے ہیں کہ نہیں؟ کرامن کاتبین فرشتے، وہ کون سے فرشتے؟ وہ نوٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، آپ کا آنا لکھا جا رہا، آپ کا بیٹھنا لکھا جا رہا، آپ کا سوچنا بھی لکھا جا رہا۔ اور وہ دونوں ملک رات والے الگ ہیں، دن والے الگ ہیں۔ رات والے ملک الگ ہیں، دن والے الگ۔ قرآن کی آیت دلیل انا نحن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یاسین، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ ہم لکھ لیتے ہیں جو کچھ یہ پیچھے چھوڑتا ہے اور جو کچھ آگے بھیجتا ہے، ہم لکھتے ہیں۔ لکھتا اللہ تو نہیں، لکھتے تو ملک ہے، لیکن اللہ کہتا ہے ہم لکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کبھی اللہ کسی معصوم کے فعل کو اپنا فعل بھی کہتا کہ ہم لکھ لیتے ہیں۔ مالک یہ جو فرشتہ لکھتا ہے تو کہتے ہیں ہم لکھتے ہیں۔ آواز آئے گی، اس لیے میں اپنا فعل کہتا ہوں کہ یہ معصوم ہے، یہ فرشتہ غلطی نہیں کرتا۔ اب کون میرا جملہ سنے گا اور کون سمجھے گا کہ جب اللہ نے پیغمبر سے کہا ہم نے تجھے یتیم پایا اور ہم نے تجھے پناہ دی، علم یجد کا یتیمن فآوا، یعنی پناہ دی ہے جناب ابو طالب نے نبی کو، اور اللہ کہتا ہے ہم نے دی، یعنی کبھی کہتا ہے فرشتوں جو کرتے ہیں فرشتے وہ ہم کرتے ہیں، اور کبھی کہتا ہے جو ابو طالب نے کیا ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ فرشتوں نے لکھا، اللہ نے کہا ہم لکھتے ہیں۔ ابو طالب نے پناہ دی نبی کو، اللہ کہتا ہے ہم نے تجھے پناہ دی، یعنی ابو طالب کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل کہا۔ میں لفظ بدل کے کہتا ہوں، اس دور کے مسلمان ابو طالب کو، اس دور کے کافر ابو طالب کو مسلمان سمجھتے تھے۔ اس دور کے کلمہ نہ پڑھنے والے ابو طالب کو تجھے پناہ دی ہے۔ ملائکہ آ گئے، دو ملک آتے ہیں رات کو، اور انشاءاللہ یہ اب ملک اور ملائکہ اور ملائکہ کا مجمع بھی ہے، تو اب پتہ چلتا ہے کہ کیا بنتا ہے، چونکہ ملک صاحبان زیادہ رہ کے ملک اللہ کا فرشتہ مقرر رات کو آتے ہیں، دو فرشتے، ایک انسان کی برائیاں لکھتا ہے اور ایک انسان کی نیکیاں لکھتا ہے۔ میں نے شام میں عالم دین سے سنا کہ جب مجلس کے پنڈال کے قریب دونوں فرشتے آتے ہیں تو نیکی لکھنے والا برائی لکھنے والے سے کہتا ہے تو کچھ دیر کے لیے جدا ہو جا۔ برائی لکھنے والے سے نیکی لکھنے والا کہتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے جدا ہو جا۔ وہ کہتا ہے کیوں؟ آواز آتی ہے جس محفل میں جا رہا ہے وہاں برائی کا تو تصور بھی نہیں، تو لکھے گا کیا؟
سے انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں۔ دین والے فرشتے کب آتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ساری زندگی شاید 2 فرشتے ہیں، نہیں، اسے انوار النجف میں جارا صاحب نے لکھا ہے کہ رات والے 2 الگ ہیں اور دن والے 2 الگ ہیں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں میں، رات والے ملائکہ نیکی کرنے پر نیکی لکھتے ہیں، پھر نیکی، برائی کرنے والا برائی کرتا ہے فرشتہ لکھتا، لیکن فرق ہے جب نیکی کا ارادہ کرے آواز آتی ہے مالک لکھوں، آواز آتی ہے لکھ، پھر ایک اور نیکی لکھ، ارادہ کیا ہے اور لکھ، کر گزرا ہے اور لکھ، لیکن جیسے ہی بندہ برائی کا ارادہ کرے آواز قدرت آتی ہے ابھی نہ لکھ، ابھی میرے بندے نے برائی کی تو نہیں، نہ لکھ ابھی، اسے 7 گھنٹوں کی مہلت عطا کر، پشیمان ہو جائے نہ لکھ، ندامت اٹھا لے نہ لکھ، فکر بدل جائے نہ لکھ، مالک یہ تیری عدالت ہے، نیکی کرنے پر نیکی، نیکی کے ارادے پر نیکی، برائی کے ارادے پر بھی نہیں، برائی کرنے پر بھی نہیں، یہ عدالت ہے۔ آواز قدرت آتی ہے تو طالب علم ہے نا، نیکی کرنے پر نیکی لکھوانا یہ میرا عدل ہے، اور برائی پر برائی نہ لکھوانا یہ میرا بھی تو فضل ہے۔ ہم اللہ کے فضل کے امیدوار، اگر وہ زندگی روک کر آج ہم سے حساب لیں ہم اپنی زندگی کا حساب نہیں لے سکتے۔ بار توجہ چاہتا ہوں اگلے جملے پر، رات والے ملائکہ اپنے دفتر کی آخری لائن پر بندہ مومن کی نماز لکھتے ہیں۔ نماز سورج طلوع ہونے سے پہلے جو پڑھی جاتی ہے وہ لکھتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، وہ دفتر ہے، وہ کاپی ہے، وہ سسٹم ہے، وہ لکھتے ہیں آخر۔ دین والے ملائکہ جو آتے ہیں نا وہ وہی نماز فجر اپنے دفتر کی پہلی لائن پہ لکھتے ہیں، یعنی رات والے اپنے دفتر کی آخری لائن اور دن والے اپنے دفتر کی پہلی لائن۔ کیا کمال ہے توحید میں، نماز فجر کا پڑھی 1 مرتبہ جاتی ہے اور تحریر 2 مرتبہ۔ آپ ایک یہاں صلوات پڑھیں گے، میں ایک فرمان آپ کا نماز فجر کی بات ہو رہی، نماز فجر چھٹے امام جعفر صادق علیہ۔ ویسے میں دیکھتا ہوں ملتان میں کہ جب بندوں کو فرمان کی آفر کی جائے تو بڑی جلغار ہوتی ہے صلوات کی کہ سنائیں کتنا فرمان، لیکن آپ تھوڑا سا بدل ہو گئے، صلوات بلند لہجے میں پڑھیں تاکہ میں فرمان آپ تک پہنچا۔ ایک بندہ چھٹے امام کی بارگاہ میں آتا کہتا مولا گناہ بڑا ہو گیا ہے، گناہ معاف ہو جائے۔ امام فرماتے ہیں وہ کریم ہے، معاف کر دیں۔ پھر تھوڑا سا چلا، پھر واپس کہتا مولا گناہ بڑا، معاف ہو جائے۔ امام فرماتے ہیں وہ اللہ کریم ہے، معاف کر دیں۔ بڑی توجہ سے پھر گیا، دروازے سے واپس آیا، کہتا مولا
گناہ بڑا فرزند رسول کے چہرے پر چلا، فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا اس کی رحمت بڑی ہے؟ اتنا بڑا گناہ، اس کی رحمت سے تو گناہ بڑا نہیں، اس کی رحمت کے صدقے میں اللہ گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے بھائی ایک جملہ ہے، شاید کسی کی تقدیر بدل جائے سے، اس نے گناہ بتایا اور چلا گیا۔ فرزند رسول مجمع سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، کہہ رہا تھا بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، میں تو ڈر ہی گیا تھا کہ کہیں اس کی فجر کی نماز تو نہیں قضا ہو گئی۔ اب یہ فرمان بھی تو آپ نے سنا ہے اپنے آپ کو۔ میں ایک لمحہ کوشش کرتا ہوں کہ لفظ ضائع نہ ہو، ایک لمحے میں بڑی قیمت ہے۔ مولانا محمد اسماعیل فیصل آباد والے، انہیں مجمع میں دو چار مولوی صاحبان تھے، کسی مولوی صاحب نے کہا مولوی اسماعیل فرض کر ایک منٹ تو شیعہ نہیں تیرے ساتھ بات کرے۔ اس نے کہا میں کیوں فرض کروں، میں کیوں فرض کروں کہ میں شیعہ نہیں؟ اگر اسی لمحے مجھے موت آ جائے مجھے نجات کون دے گا؟ میں صفِ ملائکہ میں آپ کو لے آیا، اللہ کے ملائکہ بھی مجلس شبیر میں آتے، لیکن جن کے اندر ابھی عشق حسین ہے اور یقیناً ہے، ان کے لیے حساس تھوڑی سی گفتگو ہے۔ یعنی اللہ کے ملائکہ کی تعداد انسانوں سے زیادہ، تبھی تو ایک انسان کے لیے دو رات کو آتے ہیں، دو دن کو آتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں، پھر دوبارہ دوسرے آتے ہیں، اور پھر اگر آپ ہر روز کا حساب لگائیں اتنے ملائکہ لا تعداد۔ ہمارے کیلکولیٹ میں نہیں آتا کہ تعداد اتنی ہے، چونکہ اس وقت 1 ارب 40 کروڑ سے زیادہ مسلمان آبادی، اس کے علاوہ بھی پتہ نہیں کتنے اربوں میں غیر مسلم موجود ہیں، اور ان میں 34 کروڑ لوگ اہل تشیع جو مجالس میں ذکر محمد و آل محمد میں آ جا رہے ہیں۔ یہ تعداد انسانوں کی اور فرشتوں کی تعداد انسانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ بڑا ذمہ داری سے ایک سلوات کا سہارا دیں تاکہ میں پیغام آپ تک پہنچا سکوں۔ انسان بندگان خدا، آپ اور میں بندے ہیں۔ بندے کا معنی آزاد نہیں، بندے کا معنی ہے کسی ذات کا پابند رہ کے زندہ رہنا۔ بندے کا معنی بندہ ہوا، پابند، یہ ہے بندہ۔ اس بندے کے ساتھ اللہ نے 2 فرشتے بھیجے، دن والے رات والے۔ ہر کثرت قلت کی محتاج، یعنی قلت میں فیصلے ہوتے ہیں، کثرت میں نافذ ہوتے ہیں۔ آسان کروں، جتنے انسان ہیں کائنات میں، ان میں کثرت قلت کی محتاج۔ مثلا اربوں خربوں انسان ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں ان کے 1,24,000 پیغمبر ہیں قلت میں ہدایت کے لیے، اور پھر اگر لاکھوں کروڑوں تعداد ہے تو ان کے 12 آئمہ ہیں، چاہے وہ تسلیم کرے یا نہ کرے۔ ان کے پہلے کا نام علی،
اور آخری کا نام مہدی ہے۔ اللہم صلی علی محمد بندوں کو اللہ نے آزاد نہیں چھوڑا، کوئی ایسا زمانہ نہیں جس میں ہدایت دینے والا نہ ہو اور بندے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ کثرت قلت کی محتاج ہے، اور پھر 1,24,000 انبیاء میں ایک نبی ہے جو سید الانبیاء، اس کا مطلب ایک سردار ہو گیا، اس کے اگر تقسیم کیا جائے تو 1,24,000 ہے، 12 ہے، 14، اور جملہ سننا، مہدی برحق نمائندہ ہے اللہ، مہدی برحق، ساری دنیا مانتی ہے مہدی برحق، مہدی 12واں ہے۔ اس کا مطلب ہے لوگ وہی ٹھیک ہیں جن کے پاس پہلے 11 موجود ہیں۔ بھائی مہدی برحق ہے یا نہیں؟ مہدی علیہ السلام کعبے میں آئیں گے یا نہیں؟ کعبے میں آئے، اور اہل سنت اور اہل تشیع نے لکھا کہ کعبے میں آئے۔ اللہ نے بندوں کو بتا دیا کہ لوگ وہی سچے ہیں جن کا پہلا راہبر بھی میں نے کعبے میں بھیجا تھا۔ کافی ہے صبح صبح انجنی کرنی کہ تہاڈا باہرواں بادشاہ پردہ خیبت کے ناراض ہوئے، تسی امیر کر کے بیٹھے رہو، دوئے پنجے بلند کر کے پنجے کھول کے 5 تری 5 نعرے 1.25 لاکھ نعرہ ماشاءاللہ، لاکھوں کروڑوں اربوں ملائکہ جس طرح انسانوں کو کثرت سے قلت میں لایا جائے تو وہ بنتا ہے سید الانبیاء، سردار پوری امت کا۔ اسی طرح اگر ملائکہ کو ترتیب میں لایا جائے تو کروڑوں سے ہزاروں، پھر سینکڑوں، اور پھر بالآخر 4 فرشتے بچتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل۔ اب توجہ رکھنا، 2 سردار ہے پوری کائنات کے، ایک فرشتوں کا جسے جبرائیل کہتے ہیں، ایک فرشتوں کا جسے جبرائیل کہتے ہیں، ایک انسانوں کا جسے سید الانبیاء کہتے ہیں۔ کیا کہنے بطول کی اولاد کے، کیا کہنے حسین کی عزت کے، کیا کہنے جس کی محبت میں آپ آئے ہیں۔ اللہ نے 2 سردار بنائے کائنات میں، ایک ملائکہ کا، ایک انسانوں کا، بطول کی عظمت میں ہزاروں جانیں قربان، ایک سردار بطول کے بچوں کے جھولے جھلاتا نظر آتا ہے، ایک عید والے دن بچوں کو سیر کراتا ہے۔ جناب امام حسین علیہ السلام کی محبت ہے، اور آپ کو انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ حسین نعمت عظمیٰ ہے، جو حسین ابن علی جیسی نعمت کو ٹھکرائے اللہ اس کے مقدر میں یزید لکھ دیتا ہے۔ دوستو، بھائیوں، عزیزوں، آپ اللہ کا ہر وقت شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ نے حسین جیسی نعمت عطا کی۔ ایت اللہ عبد الحسین امینی، جنہوں نے کتاب لکھی ہے الغدیر، 12 جلدوں میں، 12 جلدوں میں مولانا نے یہ سمجھایا ہے کہ جس کا محمد مولا ہے نا، اسی کا علی مولا ہے۔ 12 جلدوں میں قبلہ کتاب ہے الغدیر کے نام سے۔ بعض لوگ طنز کرتے ہیں، جب ایت اللہ عبد الحسین امینی کا انتقال ہوا ہے تو ان کے بیٹے ایت اللہ محسن امینی سے کسی نے سوال کیا
تیرے پاپا نے بڑا پرچار کیا ولایت کا اور بڑی کتاب لکھی اور بڑے چرچے کیے اور بڑا سلسلہ دنیا سے چلا گیا، کوئی خاص انعام بھی ملا ہے اللہ کی طرف سے؟ کہہ رہا ہوں الغدیر کتاب کے مصنف کی بات کر، افضل حسین امینی ایت اللہ محسن فرماتے ہیں کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ رات کو اس فکر میں سو گئے، اس نے سوال کیا کیا؟ میرے پاپا نے تو الغدیر کتاب لکھی ہے، من کو تو مولا کی وضاحت کی ہے اور وہ اللہ کا حکم ہے، یا ایھا رسول صلوات علیہ اللہ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ بھائی آپ تصور میں باہر چلا گیا ہے، وہ پنڈال میں واپس آتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بندہ تصور میں کہیں جا سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن واپس آ جائے تو ایک مسئلہ بہت بڑا انعام آپ کو ملے گا۔ ایت اللہ محسن فرماتے ہیں میں رات کو سویا تو میدان معاشر برپا ہے اور ساقی کوثر کے جام بھر بھر کے اپنے چاہنے والوں کو پلا رہے ہیں۔ کوثر کے جام بڑی بات ہے، کہتا میں نے دیکھا اس لائن میں جنتیوں کی لائن، اس میں میرا بابا افضل حسین امینی بھی کھڑا تھا، تو جنتیوں میں بھی سب سے زیادہ خوبصورت چہرہ تھا میرے بابا امینی کا۔ جنت کا حسن، جنت کی خوبصورتی اس دنیا سے 69 گنا زیادہ ہے۔ یعنی جو آپ سوچیں نا، اس دنیا میں آپ بیٹھے، اس میں پھل ہے، فروٹ ہے، سسٹم ہے، نظام ہے، خوبصورتی ہے۔ اللہ نے 70 حصے حسن پیدا کیا، ایک حصہ اللہ نے پوری کائنات میں تقسیم کیا ہے حسن، 69 حصے اللہ نے جنت میں رکھا۔ اگر آپ کو سمجھے 70 حصے پیدا کیے، ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا اور 69 حصے اللہ نے، میری طرف دیکھو، 69 حصے اللہ نے جنت میں رکھے۔ اب اپنے ہی دل میں سوچو اس دنیا سے جنت کتنی خوبصورت ہے، پھر دل میں خیال کرنا جس مالک نے جنت اتنی خوبصورت بنائی ہے، اس نے جنت کا سردار کتنا خوبصورت بنایا۔ ماشاءاللہ۔ ایت اللہ محسن امینی کہتے ہیں میں نے باپ کو دیکھا اور جناب امیر علیہ السلام کوثر کے جام بھر بھر کے اپنے چاہنے والوں کو پلا رہے۔ جیسے ہی میرا بابا قریب آئے، بیٹا دیکھو، قریب آئے تو مولا کائنات نے وہ برتن ہٹایا، اپنے ہاتھوں پہ کوثر دیا، اپنے ہاتھوں پہ کوثر دیا اور کہا امینی برتن میں نہیں، علی کے ہاتھ سے کوثر پی، چونکہ تو نے علی کی ولایت کا پرچار کیا۔ محسن میں حیران ہوا کہ یہ جو میرے باپ کا چہرہ ہے، یہ جنتیوں میں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ میں قریب ہو کے پوچھوں تو صحیح بابا، چلو یہ تو کاسے میں نہیں، آپ کو ہاتھ میں مولا نے پانی پلایا، یہ تو ولایت علی کے صدقے میں، لیکن اس لائن میں آپ کی خوبصورتی میں جو اضافہ ہے، اس میں راز کیا ہے؟ ایت اللہ امینی فرماتے ہیں بیٹا محسن،
یہ جو علی نے مجھے اپنے ہاتھ سے کوثر پلایا ہے یہ علی ولی اللہ کی وجہ سے ہے، اور یہ جو میرا چہرہ جنتیوں سے بھی حسین ہے یہ مجھے مجلس شبیر سے نصیب ہوا۔ نہیں اینج حق لائی نہیں ہوئی جس طرح قبلہ صاحب نے جملے آکھے نے تسی بھی انجے نعرہ بلند کرو، دوئے بازو بلند کر کے پنجے کھول دے، پانچ کدی پانچ نعرے سوا لاکھ نعرہ برادران ایمانی، امام حسین علیہ السلام نے آپ کو عزت عطا کی۔ پھر سنیں یہ جو آپ کی عزتیں ہیں، میں نے ابتدائی کلام میں کہا اللہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا کرتا ہے، اور جس بندے سے ناراض ہوتا ہے اسے کار کوٹھی بنگلہ جائیداد نہیں چھینتا، اس بندے سے دین چھین لیتا ہے۔ اور دین کیا ہے؟ دین کے قریب کرتا ہے، دین سے دور کرتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے کہا دین آستوس ہے۔ آپ کسی کے باپ ہیں نا، یہ باپ والی عزت آپ کو کس نے دی ہے؟ دین نے۔ آپ کسی کے بیٹے ہیں تو بیٹا ہونا جو عزت ہے وہ کس نے دی؟ دین نے۔ آپ کسی کے بھائی ہیں یا بادشاہ ہیں یا غلام ہیں یا تاجر ہیں یا ہمسائے ہیں، یہ سب عزتیں آپ کو اور مجھے کس نے دی؟ بولو دین نے۔ اب میرا سوال ہے کہ ہم نے دین کو کتنی عزت دی؟ ہم نے۔ اگر آپ محسوس کریں، میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ محسوس نہ کرنا، میں کہتا ہوں محسوس کرنا۔ محسوس کرو گے تو سمجھ آئے گا۔ ہمارے مولانا حرم امام حسین علیہ السلام کے سامنے مولا نے مجھے بھی توفیق بخشی، اور 8-10 سال آقازادی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حرم میں مجھے نصیب ہوا۔ یہ مقدر کی بات ہے۔ 100 بندوں کی التجا امام تک پہنچا رہے تھے مولانا، ایسے دعا کے ہاتھ بلند تھے، کوئی کہتا تھا میری دعا کرائے، کوئی کہتا تھا میری دعا کرائے، کوئی کہتا تھا میری دعا کرائے، جس طرح عقیدہ ہے حرم امام حسین علیہ السلام کے سامنے۔ 15-20 منٹ گریا ہوا، مناجات، دعائیں، سلسلہ روحانیت، آپ جانتے ہیں اندر سے بندہ راضی ہو جاتا ہے جب گریا کرے۔ ایک مولانا تشریف لائے، ان کی مجلس کے بعد ان کا بازو پکڑا، یہ جملہ اگر آپ نے سن لیا تو نجات ہے۔ فرمانے لگے مولانا 100 بندوں کی التجا اور پیغام آپ نے حسین علیہ السلام تک پہنچایا ہے، حسین کی ایک بات بھی ان تک پہنچائی ہے۔ جو ہزاروں میلوں سے چل کے آئے، یہ تو حسین ابن علی کا پیغام سننے آئے ہیں کہ ہم نے زندہ کیسے رہنا ہے، حسین علیہ السلام کے فرمان پر ہم نے زندگی کیسے گزارنی، اور حسین علیہ السلام کا پوری کائنات پر احسان، صرف شیعوں کا حسین نہیں، غلط فہمی۔ حسین ہر باضمیر انسان کا امام، یہ لفظ بدلو، ہر بیدار انسان کا امام۔
جب پیر گولڈرا شریف والے پیر نصیر الدین پنڈی والے کہتے ہیں کہ مجلس امام حسین علیہ السلام میں آنا شیعہ سنی ہونے کی علامت نہیں، شریف ماؤں کی اولاد ہونے کی نشانی ہے۔ اور آپ کو وہ موقع نصیب ہے، امام حسین علیہ السلام کا عشق، امام حسین علیہ السلام کی زندگی، اور امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ تھا خرچ کر کے اس کی توحید کو بچایا۔ امام مظلوم کربلا نے، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ امام نے کیا بچایا؟ دین۔ اب میرے ساتھ بولیں کہ کیا بچایا؟ دین۔ شاباش، امام نے دین بچایا، قربانی دے کر، اپنی قربانیاں دے کر کیا بچایا؟ دین بچایا۔ اب گھر جا کے سوچنا، وہ جو حسین ابن علی نے بچایا ہے وہ ہمارے گھروں میں ہے۔ میں ایک سوال کر رہا ہوں، ہر روز مجلسیں ایک جیسی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جو آپ اپنے باپ کی بچائی ہوئی چیز کی حفاظت کرتے ہیں، میرے پاپا نے وصیت کی ہے، میرے دادا نے کہا یہ زمین نہیں بیچنی، میرے باپ نے کہا یہاں کسی کو نہیں آنے دینا۔ آپ کو زمین بچا کے باپ دے جائے، آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ کو حسین اکبر دے کر دین بچا کے گیا۔ وہ دین کہاں ہے؟ میری اولاد میں ہے، میرے گھر میں ہے، ہماری مسجد میں ہے، ہمارے نوجوانوں میں ہے۔ وہ جو خرچہ کیا ہے، ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں جو میرے ابھی آیا ہے، کائنات کا ہر تاجر چیزیں سستی لیتا ہے اور مہنگی بیچتا ہے۔ حسین ایسا کریم ہے، اس نے جنت مہنگی خریدی۔ ذرا سوچنا یار کہ کیا خرچ آیا ہے حسین ابن علی کا اس تجارت میں کہ 6 ماہ کا تڑپتا ہوا بھی قربان کرنا۔ اپنا وطن جس میں اماں زہرا کی قبر تھی، نانے نبی کا روزہ تھا، بھائی حسن کا مزار تھا، اس کو بالآخر خیر آباد کرنا۔ وطن چھوڑنا بڑا مشکل ہے، وطن پر بیٹھ کر بے وطنوں کو رونے والوں، یہ جو چاند طلوع ہوا ہے اس میں امام نے پڑھا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب دلیل کا پروانہ پہنچا کہ حسین دربار میں آؤ، آپ سے بات کرنی ہے، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا جب سے میری اماں دربار سے خالی آئی ہے نا، میرا مسلمانوں سے اعتماد اٹھ چکا ہے، میں تمہیں تنہا نہیں جانے گی۔ ایک بہن کی محبت ہے، اور میں نے کل عرض کیا تھا آپ جتنا بھی رولے کم ہے جتنا حسین کو زینب روئی ہے۔ اور کوئی نہیں رویا۔ میرے بھائی جب حسین کہتے ہیں بہن کس کو ساتھ لے کے جاؤں، کہا 18 بنی ہاشم آپ کے ساتھ جائیں گے، جناب سرکار وفا، جناب علی اکبر اور دیگر بنی ہاشم کے نوجوان جب دربار میں پہنچے ہیں نا، حسین فرماتے کوئی اندر نہ جائے،
میں تنہا اندر جاؤں گا؟ کوئی مسئلہ کوئی بات ہوئی تو میں تکبیر اللہ اکبر کی صدا بلند کروں گا۔ اللہ اکبر جب اس ولید نے اور اس دوسرے شخص نے اشارہ کیا کہ یزید مر گیا ہے اور معاویہ کا انتقال ہوا، یزید تخت پہ آیا ہے، یہ خط آیا ہے، امام نے ایک جملہ کہا۔ امام فرماتے ہیں نحن اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ۔ ولید تو جانتا نہیں ہم اہل بیت نبوت ہیں؟ تو جانتا نہیں کہ ہم رسالت کی کان ہیں؟ تو جانتا نہیں کہ فرشتوں کا آنا جانا ہمارے گھر میں ہے؟ مثلی لا یباج مثل مجھ جیسا یزید جیسے کہ کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔ صبح ہوگی دیکھا جائے، اس نے قتل کا اشارہ کیا۔ آج اگر حسین چلے گئے نا تو پھر ہاتھ نہیں آئے۔ اللہ اکبر، امام نے کہا اللہ اکبر۔ جو غازی کے مرید ہو، جو غازی کا نام لیتے ہو، لفظ پڑھ کر میں تو کانپ گیا تھا، اتنا تیز دروازہ کھلا، دھکا لگا دروازے کو، سامنے بپھرے ہوئے شیر کی طرح آئے۔ امام نے 2 قدم آگے بڑھ کر عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، پھر بھی حسین کو چند قدم پیچھے کر، مولا بتا میری زندگی میں تیرے قتل کا نام کس نے لیا؟ عباس حوصلہ، عباس حوصلہ کر، جنگ نہیں کرنی، حوصلہ، باہر چلتے۔ عباس کو پکڑ کر باہر لائے۔ پہلے مظلوم کربلا جب بھی مدینے کی گلی میں آتے تھے تو کبھی سیدھی نظر کیے بغیر نہیں چلتے تھے، نیچے نظریں ہوتی تھی۔ لیکن ایک جملہ کہوں، آج جب ولید کے دربار سے نکلے ہیں نا، کبھی اس دیوار کو دیکھتے، کبھی اس دیوار کو دیکھتے، شاید نانا کا مدینہ اب میں تم میں ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ جن کے بھائی جوان ہیں، جن کے بیٹے جوان ہیں، دل دکھے مجھے معاف کرنا، تھوڑی دور جا کر شہزادہ علی اکبر سے کہتے ہیں بیٹا آئینہ آئینہ امت العباس، تیرا چاچا کہاں ہے؟ اکبر فرماتے ہیں بابا وہ پیچھے دیوار کے ساتھ کبھی ادھر ٹکر لگاتا ہے، کبھی ادھر ٹکر مار کے کہتا ہے اگر تیری ماں نے معاشر میں پوچھ لیا اگر تیری اماں زہرا نے معاشر میں پوچھ لیا عباس تو بھی زندہ تھا، تیرے ہوتے ہوئے میرے حسین کے قتل کا نام کس نے لیا؟ اللہ اکبر۔ جن کی بہنیں ہیں بہنوں کی قدر کیا کرو۔ بھائیو مجھے نہیں پتا کتنا وقت لگا ہے ولید کے دربار میں، لیکن جب حسین نے دروازہ کھولا ہے نا، زینب دروازے پر کھڑی تھی۔ ماں جائی سامان سفر تیار کرو، نانا کا مدینہ ہمارے رہنے کے قابل، ہم تیاری کرتے ہیں۔
میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، میں لمبا مسئلہ نہیں پڑھتا، لیکن مسافر پردیسی اپنے نانے کی مزار پہ آ کے ایک جملہ کہتا ہے، نانا، میرا نبیوں کا سردار نانا، نانا میں وہ حسین آیا ہوں جو تیری پشت پہ سوار ہوتا ہے، نانا میں وہ حسین آیا ہوں جو تو سجدے میں تھا، میں تیری پشت پہ ہوتا ہے، نانا میں وہ حسین آیا ہوں عید والے دن تیری زلفیں ہو، ہم تیری سواری کرتے تھے، نانا تیری امت ہمیں مدینے میں رہنے نہیں دیتی، نانا تیرا حسین مدینہ چھوڑا، دکھ درد بیان کر کے حسین چلا اپنے ماں زہرا کی قبر پر۔ ماں کا رشتہ آپ جانتے ہیں، ماں کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ اماں میں حسین آیا ہوں، ایک لفظ یاد کرایا غریب نے، اماں میں وہ حسین آیا ہوں جس کا ایک بال ٹوٹ جاتا تھا تو سارا دن روتی تھی، اماں میں وہ حسین آیا ہوں، اماں مجھے تیرے باپ کی امت مدینے رہنے نہیں دیتی۔ میرے بھائی ماں سے دکھ درد بیان کیے، میں نے ایک جملہ پڑھا تھا کہ نانے کی مزار پر بیٹھا تھا، ماں کی قبر پہ آ کے لیٹ گیا۔ اس طرح بچہ ماں کے ساتھ لیٹتا ہے۔ ایک دکھ بھرا جملہ بھائیوں والوں، بھائی زور بازو ہوتے ہیں، بھائی مر جائے بندہ غریب ہوتا ہے، بھائی نہ ہو بندے لڑتے ہیں۔ حسن کی قبر پر آ کر اللہ اکبر ایک عجیب جملہ کہا میرے مظلوم امام نے، کہا بھائی حسن اور میرا امیر بھائی، جملہ آپ کو سمجھ آ گیا، رات کو رونا آ جائے گا، کہا میرا امیر بھائی حسن غریب حسین کا سلام، میرا امیر بھائی حسن غریب حسین کا سلام قبول کر۔ میں کہتا ہوں مولا تیرا باپ بھی علی، اس کا باپ بھی علی، تیری اماں بھی زہرا، اس کی اماں بھی زہرا، تیرا نانا بھی محمد، حسن کا نانا بھی محمد۔ میں پوچھتا ہوں مولا آپ نے حسن کو امیر کیوں کہا، اپنے آپ کو غریب کیوں کہا؟ عجب نہیں حسین جواب دے جسے اماں کے وطن میں قبر کی جگہ نصیب، وہ امیر ہوتا ہے، اور جس کی 4 سال کی سکینہ قاتل کی منتیں کرتی رہے کہ نہ مار، میری دادی نے چکیاں پیس کے مارا،